پھر یہ کہنا کہ میلاد کا کہیں ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے، اس کا جواب سنیے۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور سلام ہو یحییٰ پر۔ کب سلام ہو؟ فرمایا یوم ولد، اس کی ولادت کے دن۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور اس کی وفات کے دن۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن پر بھی سلام ہو جس دن تمام لوگ بعد میں اٹھائے جائیں گے، یعنی بعثت آخرت پر۔ عقیدہ کیا ثابت ہوا؟ کہ انبیاء کی ولادت کے دن ان پر سلام پڑھنا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے یحییٰ، تجھ پر تیری ولادت کے دن، ولیدہ، جس دن تو پیدا ہوا، اس دن، اس ولادت کے وقت پر، اس دن پر سلام ہو۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن تیرا وصال ہوگا اس دن پر بھی سلامتی ہو۔ گویا اللہ رب العزت نے انبیاء کی زندگی سے 3 دنوں کا انتخاب فرما لیا۔ وہ 3 دن کون سے ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا یوم ولدہ، جس دن تیری ولادت ہوئی، یعنی یوم میلاد۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن تیری وفات ہوئی، یعنی یوم وفات۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور بعث بعد الموت، یعنی 3 دنوں کا اللہ رب العزت نے انتخاب فرما لیا۔ اچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ رب العزت صرف ان 3 دنوں پر ہی اپنے انبیاء پر سلام بھیجتا ہے، بقیہ کی زندگی پر سلامتی نہیں ہے؟ نہیں، انبیاء کا ہر دن اللہ رب العزت کی سلامتی میں ہے، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ انبیاء پر ان کی ولادت کے دن سلام پڑھنا اور ان کی وفات کے دن سلام پڑھنا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ پھر یہ جو 3 دن ہیں، یوم میلاد اور یوم وفات، ان 3 دنوں کی خاصیت یہ ہے کہ انبیاء جب ان کی ولادت ہوتی ہے وہ مالائے اعلیٰ کی سنگتوں کو چھوڑ کر اس ناسوتی دنیا میں آ رہے ہوتے ہیں بوجھل طبیعت کے ساتھ، کیونکہ انبیاء کی روحیں پاک ہوتی ہیں اور انہیں مالائے اعلیٰ میں اللہ رب العزت کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی خاص سنگتوں میں وہ پاک روحوں کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں۔ لہذا وہاں سے اتر کر جب اس ناسوتی دنیا میں انبیاء کی روحیں آتی ہیں تو بوجھل طبیعت کے ساتھ آتی ہیں۔ اور یاد رکھ لیجئے، نبی اپنے لیے پیدا نہیں ہوتا، نبی امت کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور نبی کی ولادت امت کے لیے تحفہ ہوتی ہے۔ وہ خود تو بوجھل ذہن لے کر، بوجھل دل لے کر اس ناسوتی دنیا میں اتر رہا ہوتا ہے۔ ارے کیسا انصاف ہے کہ انبیاء کی ولادت ہوتی ہی امت کے لیے ہے، جو دن ہمارے لیے ہے ہم وہی نہ منائیں۔ انبیاء کی ولادت امت کے لیے ہوتی ہے اور جو دن ہے ہی امت کے لیے ہم وہ نہ منائیں۔ پھر دوسرا خاص دن وفات کا دن۔ یاد رکھیے کہ جیسے ولادت امت کے لیے ہوتی ہے ایسے وفات امت کے لیے نہیں، وہ نبی کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ جیسے نبی کی ولادت امت کے لیے عید ہے ویسے وفات نبی کے لیے عید ہے، کیونکہ نبی کی روح اس ناسوتی دنیا کو چھوڑ کر اسی مالائے اعلیٰ کی سنگتوں میں واپس پلٹ رہی ہوتی ہے۔ لہذا انبیاء کی روح خوشی خوشی اس دنیا کو چھوڑ کر پھر اسی خوبصورت اور جنت کی فضاؤں میں اللہ رب العزت کے ساتھ انہی پاک روحوں میں واپس منتقل ہو جاتی ہے۔ لہذا جو یہ جواب سوال کرتے ہیں، ایک اور اعتراض بھی کیا جاتا ہے، اور وہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم ولادت مناتے ہو لیکن وفات نہیں مناتے۔ لہذا اسی قرآن کی آیت سے دلیل یہ ہے
کہ نبی کی ولادت امت کے لیے ہوتی ہے، ہم وہ ولادت مناتے ہیں، اور نبی کی وفات امت کے لیے تو ہے ہی نہیں. یہ تو یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم اہلا و سہلا مرحبا. حضرت تشریف لائیں، کرسی رکھ. مہمانان گرامی قدر کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کی ولادت امت کے لیے ہوتی ہے، اس لیے ہم ولادت کی خوشی مناتے ہیں کہ نبی ہمارے لیے آئے تھے. اور نبی کی وفات، جیسے میں نے پہلے جملہ بولا کہ ولادت امت کا جشن ہے اور وفات نبی کی روح کا اپنا جشن ہے. کیونکہ جب نبی کی پیدائش ہوتی ہے تو نبی ان مالائے اعلیٰ کی سنگتوں کو چھوڑ کر اس ناسوتی دنیا میں آ رہا ہوتا ہے. نبی کی روح بوجھل ذہن کے ساتھ اس دنیا میں آتی ہے، اور جب نبی کی وفات ہوتی ہے تو وہ مالائے اعلیٰ کی سنگتوں میں اس ناسوتی دنیا کو چھوڑ کر پھر انہی خوبصورت فضاؤں میں اور جنت کی ہواؤں میں نبی کی روح پلٹ رہی ہوتی ہے. لہذا ولادت امت کا جشن ہے اور وفات نبی کا اپنا جشن ہے. تو اب تک جو ہم نے گفتگو کی اس میں 4 سوالوں کے جواب دے دیے. اس کے بعد اسی سورہ مریم میں یہ جو آیت مبارکہ تھی یہ حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں تھی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود مخاطب ہوئے. یہ آیت نمبر 33 ہے. فرمایا والسلام علی یوم ولدت، اور سلام ہو مجھ پر میری ولادت کے دن، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور میری وفات کے دن، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن جب بعث بعد الموت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. پہلی آیت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا، اور میں نے آپ سے کہا کہ انبیاء پر ان کی ولادت کے دن سلام پڑھنا یہ خود خدا کی سنت بن گیا. اور اس آیت کی روح سے انبیاء کی ولادت کے دن انبیاء پر سلام پڑھنا خود انبیاء کی سنت بن گیا. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. لہذا جیسے اللہ رب العزت نے نبی کے لیے 3 خاص دنوں کا انتخاب فرمایا، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے لیے انہی 3 خاص دنوں کا ذکر کیا. یوم میلاد، اس کے بعد یوم وفات، اور یوم بعث بعد الموت. پھر جب ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، تو اس کا جواب میں آپ کو دے چکا کہ حضور کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے. ابھی جس دعوے کی بنیاد رکھی گئی تھی کہ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، یہ دعویٰ 1 منٹ سے پہلے زمین پر آ کر دڑام گر گیا کہ ابھی تو کہا جا رہا تھا 2 عیدیں ہیں، اب تیسری عید حدیث سے ہی ثابت ہو گئی. یہ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. اب کوئی سوال کرنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اچھا اگر یحییٰ پر سلام بھیج دیا ولادت کے دن، وفات کے دن اور بعث بعد الموت کے دن، تو پھر کیا حضور پر بھی کوئی سلام بھیجا ہے اللہ نے؟ تو فرمایا حبیب وہ تو یحییٰ تھے اور یہ عیسیٰ تھے. حبیب تیرا زندگی کا ہر دن اور ہر لمحہ سلام بنا دیا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اور صرف میں اور میرے سارے فرشتے ہی نہیں بلکہ مومنوں کو بھی اس میں شامل کر لیا.